ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک الحق المبین۔ ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی۔ اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ۔ اغصانہ معتدلۃ وثمارہ متہدلۃ۔ مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ۔ علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ۔ ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ۔ اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ۔ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عربتہ وتعظم کبوتہ ویکن مأبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتلانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے ان کلو من فی السماوات والارض۔ اللہ کہہ رہا ہے آکاش میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے الا آت الرحمن عبدا، وہ میرا عابد ہے، میری بندگی کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ فضاؤں میں، گھٹاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں جو کچھ بھی ہے وہ میری بندگی کر رہا ہے، میرا عابد ہے۔ سورج عابد، چاند عابد، ستارے عابد، سیارے عابد، آسمان عابد، زمین عابد، کہکشاں عابد، بیل بوٹے عابد، مٹی عابد، درخت عابد، بہتے ہوئے دریا عابد، سمندر عابد، یہ سب ہیں عابد۔ اور سورہ زخرف میں کہتا ہے اللہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرے محمد کہہ دو کہ اگر خدا کے کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا، میں محمد ہوتا۔ کیوں؟ فانا اول العابدین، ساری کائنات عابد ہے، ان کا پہلا میں محمد ہوں۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں ہم لوگ۔ بھئی کمال ہو گیا، آپ نے آیت دیکھی، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں نے 2 آیتیں پڑھی، نتیجہ آپ نکالیں گے۔ بھئی موڈ تو نہیں خراب ہے، بیدار ہوئے ہوئے، ہاتھ کھولے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا علاقہ ہے۔ بھئی کہانی نہیں قرآن، ڈائیس نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن۔ قرآن میں پڑھوں گا توجہ آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا فیصلے آپ کریں گے۔ اللہ کہتا ساری کائنات عابد ہے، اور کہتا میرے محمد کہہ دے کہ اگر کوئی خدا کے بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا، میں محمد ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فانا اول العابدین، اس لیے کہ سارے عابد ہیں اور ان کا پہلا میں محمد ہوں۔ تو فیصلہ تو قرآن سے ہو گیا کہ سورج بعد میں بنا، محمد پہلے بنا۔ بہت شریعہ بات۔
بھائی کمال ہو گیا، قرآن سننے والا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میرے حبیب کہہ دے کمال ہو گیا، کہہ دے کہ ساری کائنات عابد ہے اور ان کا پہلا میں محمد ہوں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ سورج بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا، چاند بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا، ستارے بعد میں بنے، مصطفیٰ پہلے بنا، سیارے بعد میں بنے، محمد پہلے بنا۔ بیٹھ جائیں جہاں پہ، آسمان بعد میں بنا، محمد پہلے بنا، زمین بعد میں بچھی، محمد پہلے بنا، دریا بعد میں بنے، محمد پہلے بنا۔ بھئی کمال ہو گیا، کہکشاں بعد میں بنی، محمد پہلے بنا، بیل بوٹے بعد میں بنے، محمد پہلے بنا، درخت بعد میں بنا، محمد پہلے بنا، سمندر بعد میں بنا، محمد پہلے بنا، عرش بعد میں بنا، محمد پہلے بنا، کرسی بعد میں بنی، محمد پہلے بنا۔ اور اب سورہ ملک میں اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا میں نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، زندگی مخلوق، موت مخلوق، محمد اول مخلوق۔ سلامت رہیں، دیکھ رہے ہو قرآن؟ پہنچ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ کیا فیصلہ کیا ہوا؟ یار بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے میرے نبی کے صدقے میں۔ بھئی فیصلہ کیا ہوا؟ میں نے تو آیت پڑھی، میں نے حدیث نہیں پڑھی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کہتا میں نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، تو زندگی بعد میں بنی، محمد پہلے بنا، موت بعد میں بنی، محمد پہلے بنا۔ تو عقل کے اندھو، نبی کے دشمنوں، جو محمد زندگی سے پہلے ہو، موت سے پہلے ہو، نہ تیری طرح جیے گا نہ تیری طرح مرے گا۔ سلامت رہے، جیے آپ سلامت رہے میرا محمد۔ آگے آ جائیں آپ لوگ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آگے آگے بیٹھے میرے سامنے۔ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے تشریف لائیں، پیچھے بندے کھڑے ہیں، آگے آ جائیں ذرا، پنڈال میں جگہ کم ہے، تھوڑا آگے آ جائیں۔ دیکھا آپ نے میرا محمد؟ سلامت رہیں آپ، جی ہیں بھئی کمال ہو گیا۔ زندگی بعد میں بنی، زندگی بعد میں بنی، محمد پہلے بنا، موت بعد میں بنی، محمد پہلے بنا۔ تو بھئی مرتا وہ ہے جو موت کے بعد ہو، مرتا وہ ہے جو موت کے بعد ہو، جو موت سے پہلے ہو سے تیری طرح موت نہیں آئے گی۔ بھئی کمال ہو گیا۔ اور اب اللہ سورہ نساء میں کہتا ہے چوتھا سورہ، بھئی کمال ہو گیا، چوتھا سورہ اس کی فنیشنگ آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کہتا سنو، میں نے اپنے محمد کو تیرے پاس دلیل بنا کے بھیجا۔ پیچھے والوں کے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ سلامت رہیں آپ جی ہیں بھئی کمال ہو گیا۔ آپ سننا بھئی قرآن ہے، قرآن اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قد جاءکم برہان من ربکم، قرآن ہے، کہانی نہیں، قرآن ڈائجسٹ نہیں، قرآن۔ اللہ کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورہ نساء کی آخری آیتیں، فنیشنگ آیتیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محمد کو تیرے پاس برہان بنا کے بھیجا، دلیل بنا کے بھیجا۔ بھئی کمال ہو گیا، میں اللہ دعویٰ ہوں، میرا محمد دلیل ہے۔ جی ہیں سلامت رہیں، ابھی دیکھنا۔ بھئی میں اللہ کہتا میں اللہ دعویٰ ہوں، اللہ دعویٰ ہے، میں اللہ ہوں، یہ ہے دعویٰ۔
اور اس دعوے کی دلیل کون ہے؟ اس دعوے کی دلیل ہے محمد۔ تو اب فیصلہ تو تم کرو گے کہ اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ تو اب جا کے کالے کوٹ والوں سے پوچھو سیال کوٹ کے وکیلوں سے کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ کمال ہو گیا۔ دعویٰ اللہ ہے، دلیل محمد ہے۔ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ تو اگر محمد مر گیا توحید ختم ہو جائے گی۔ دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہاتھ کھولے رکھنا نا، اگر سمجھ میں آ رہی ہے گھبرا کے نہ سننا بھئی۔ دعویٰ ٹکا ہوا دلیل پہ، دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پہ، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ میرے ساتھ رہنا، کہیں گے جی حضور مر گئے، حضور مر گئے۔ کمال ہو گیا، حضور مر گئے تو زندہ ہے۔ حضور مر گئے، کون مر گئے؟ حضور مر گئے۔ بھئی کمال ہو گیا، ہم نہیں کہتے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور مر گئے، 14 صدیاں پہلے آیا، 1400 سال پہلے آیا، میسنجر آف گاڈ تھا، قرآن دیا چلا گیا، اب ہم قبر پہ جا کے کیا کریں، مٹی کا ڈھیر ہی تو ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، حضور مر گئے، مجھے نہیں پتا، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں نا یہاں پہ، میں تو سیالکوٹ تک آتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور مر گئے یا زندہ، مجھے نہیں پتا۔ میں کراچی سے آیا سیالکوٹ، اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا۔ جب میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست پہ سفید چادر ڈلی ہوئی ہے، سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری سفید چادر پڑی ہوئی ہے، یہ تیرے دوست کا جنازہ ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے، سلام کر رہا ہے۔ میں نے پھر اسے سلام کیا کہ السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری پاگل ہو گئے ہو، یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو۔ تو اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ سلامت رہے جی جی۔ میرا بھائی کمال ہو گیا۔ اگر مصطفیٰ مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ کیا بولتے ہیں نماز میں کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی کوئی بھی ہو، مسلمان اگر ہے نا تو نماز اس کی ختم یہیں پہ ہوگی۔ اے نبی آپ پر السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ سیالکوٹ سے بیٹھ کے کہتے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، گجرات سے بیٹھ کے کہتے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، کراچی سے بیٹھ کے کہتے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، لاہور سے بیٹھ کے کہتے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کمال ہو گیا، زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے۔ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، ہاتھ ہی نہیں کھول پا رہے۔ دیکھا آپ نے، زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے۔ زبان سے کہہ رہے ہو نبی ہے، نبی آپ پر سلام، اور دل میں عقیدہ ہے کہ نبی ہے۔ کمال ہو گیا، زبان سے کہہ رہے ہو السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے کہ مر گیا۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ جہاں زبان اور دل میں اختلاف آ جائے اسے مولوی نہیں کہتے، منافق کہتے ہیں۔ سلامت رہے آپ، خدا محفوظ رکھے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ گھبرائے تو نہیں؟ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ قاضی چک۔ قاضی چک۔
قاضی شک میں، بھئی قاضی کے معنی فیصلہ کرنے والا، تو اب قاضی شک میں قرآن فیصلہ کرے گا، قرآن فیصلہ کرے گا، قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا، اب فیصلہ تو قرآن کرے گا۔ نماز ختم کہاں پہ ہوتی ہے تمہاری؟ جلدی بتاؤ، آخری جملے کیا ہے نماز کے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پر سلام، یہ آخری جملے ہیں، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا؟ 73 کے 73 فرقے جب نماز ختم کرتے ہیں تو آخری جملے یہی ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ بھائی مسلمان کو یہ تو یاد ہے کہ جب نماز ختم کرو تو نبی کو سلام کرو، اور مسلمان یہ بھول گیا کہ میرا محمد جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے فاطمہ کے دروازے پہ آتا۔ سلامت رہے جی، یہ جملہ تو میں آپ کہوں گا، جملہ تو اب یاد رکھنا، اپنے عقیدوں میں باندھ لینا۔ بھائی مسلمان نماز ختم کرتا ہے، نبی پہ سلام، اے نبی آپ پر سلام، اور یہ مسلمان اپنی کتاب میں لکھتا ہے، سب نے لکھا کہ جب میرا محمد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پہ آتا اور کہتا السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلام ہو، پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھاتا۔ تو میرے جملے کو یاد رکھنا کہ تیری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرے، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلامت رہے جی ہے، سلامت رہے جی ہے، فاطمہ کو سلام۔ سن کے خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ میرا محمد دلیل ہے، اللہ ہے دعویٰ، موڈ خراب ہو گیا، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ۔ کمال ہو گیا، تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، بہت پڑھے لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ موسیٰ پہ کون سی کتاب آئی؟ موسیٰ علیہ السلام، توریت۔ عیسیٰ پہ انجیل، داؤد پہ زبور۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن میری بات یاد رکھنا، موسیٰ اور ہے، توریت اور ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، موسیٰ اور ہے، توریت اور ہے، انجیل اور ہے، عیسیٰ اور ہے، داؤد اور ہے، زبور اور ہے۔ پوری کائنات میں اکیلا ہے، جیسا قرآن ویسا محمد ہے، جیسا قرآن، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ اچھا بھی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، میں نے کہا نا جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ مالک تیرا قرآن کیسا ہے؟ کہ پڑھ سورہ انعام 6 سورہ۔ موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ بھئی میں تمہیں قرآن نہ سناؤں تو کسے جا کے سناؤں؟ اور میں قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ میں نے قرآن حافظ قرآن سے نہیں لیا، محافظ قرآن سے لیا ہے۔ میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور بھائی کمال ہو گیا، قرآن سننا۔ سورہ انعام 6 سورہ، وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا کائنات کا ہر خوش اتر اس قرآن میں، کائنات کا سارا علم اس قرآن میں، جیسا قرآن ویسا محمد۔ مالک کائنات کا سارا علم قرآن میں، تیرا محمد کیا ہے؟ کہ پڑھایت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ میرے حبیب کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ موڈ خراب ہو گیا؟ ہاتھ نہ باندھنا، ابھی ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ کھولنے والی بات۔ یا علی، خدا کو محفوظ رکھے۔ بھائی کمال ہو گیا، ہاتھ کھولنے والے بیٹھے ہیں۔ اب میں قرآن سنا رہا ہوں، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن، سارا علم قرآن میں، سارا علم محمد میں۔ مالک، کیا محمد کے علاوہ کوئی اور ہے؟ میں ابھی حدیث نہیں پڑھتا، پوچھو نا اللہ سے۔ سارا علم قرآن میں، سارا علم
قرآن میں سارا علم محمد میں، 2 ہو گئے، سارا علم قرآن میں، سارا علم محمد میں۔ مالک، گاڈ، پرمیشور، پالنہار، اللہ، خدا، کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہو؟ کیا محمد، آپ جی کیا محمد کے علاوہ کوئی اور ہے جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہو؟ کام جد جوہری پڑھا یا سورہ رات 13واں سورہ، اس کی آخری آیت، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے محمد کہہ دے کہ تیری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، ایک میں اللہ کافی ہوں ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جی ہے، جی ہے۔ مجھے یہ بات کیا مار کے پنجاب توڑ کے 5 نعرے 5 دڑی سوا لشک نعرہ یار بھائی کمال ہو گیا، بہت پڑھے لکھے مومن بیٹھے، اللہ تمہیں آباد رکھے، کمال، موڈ تو نہیں خراب ہوا۔ اب میں آیت پڑھ دوں کہ محمد کے علاوہ ایک من ہے، کون ہے؟ من، ومن سورہ رات 13واں سورہ جا کے دیکھ لینا، ومن عندہ علم الکتاب، محمد کے علاوہ ایک من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک نام بتا دے اس کا، کہا نہیں نام نہیں بتاؤں گا، لوگ بڑے چیٹر ہیں، کاٹ کے اپنا نام لکھیں گے، نام نہیں بتاؤں گا، میں تو بس اتنا بتاؤں گا کہ وہ من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک سمجھ میں نہیں آیا، کہا پڑھ سورہ جن، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ کہتا میں اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر میرا رسول جسے مرتضی بنا لے۔ سب قرآن سنا رہا ہوں، پیچھے جو کھڑے ہوئے ان تک بھی بات پہنچ رہی ہے، آیت پہنچ رہی ہے، آیت۔ اللہ کہتا میں اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر اسے دیتا ہوں اس من کو جسے رسول مرتضی بنائے۔ تو ایک من ہے جسے اللہ نے مرتضی بنایا، رسول نے مرتضی بنایا، ایک من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، قاضی چکے مومن مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں، کہا سنا ان کا سورہ مریم 19واں سورہ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قیامت میں تجھے کوئی نہیں بخشوائے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔ من ہے پانی دے دیں گے، پانی پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی کمال ہو گیا، قرآن پہنچ رہا ہے نا، خدا تمہیں محفوظ رکھے، پاک پروردگار۔ اب سننا، اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، اللہ کہتا قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قیامت میں تمہاری کوئی بخشش نہیں کرے گا۔ ڈر گئے، ڈر جاتے اگر آیت رک جاتی، آیت رکی نہیں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔ آیت سنا رہا ہوں، کہانی نہیں ہے، میری طرف دیکھنا، ٹائم کم ہے۔ اچھا تمہیں یاد نہیں ہے، بچے بیٹھے ہیں، آیت الکرسی یاد ہے نا؟ کیا ہے آیت الکرسی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے کس میں دم ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ الا باذنہ، بس وہی کرے گا جسے ہم نے اجازت دے دی۔ اب فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ سلامت رہے بھائی، انسان گنہگار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا مت گھبراؤ، ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ لے لیا، ایک من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ایک من ہے جسے اللہ نے مرتضی بنایا۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیا پڑھ سورہ طٰہٰ، بھائی کمال ہو گیا، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ اللہ کہہ رہا ہے رحمان کی پیشی میں جب سب کی بولتی بند ہوگی، سب کی زبانیں کانپ رہی ہوں گی، تو اللہ کے سامنے قیامت کے میدان میں وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان۔
بھائی خدا آپ کو محفوظ رکھے. گھبرائے تو نہیں میرے بھائی؟ پڑھوں قرآن سنا دوں 2-3 آیتیں اور؟ گھبرا رہے ہو بھائی؟ اتنی آہستہ سے بسم اللہ کہو گا تو میں کیسے قرآن سناؤں گا؟ ہاتھ کھولیں گے تو سناؤں گا نا. آپ جی ہے سلامت رہے. من ہے قیامت میں سب کی بولتی بند ہوگی. سب کی بولتی بند ہوگی. اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بولے. بس وہ من بولے گا. وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی. مالک قاضی چک کے مومن مجھے دیکھ رہے ہیں, ابھی تک ان کے من سمجھ میں نہیں آیا. کیا سنا سورہ رحمان؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پہ سارے فنا ہو جائیں گے, بس وہ من باقی رہے گا جو اللہ کا چہرہ ہے. سلامت رہیں. جی ہے قرآن سنا رہا ہوں, آپ سلامت رہیں. قرآن سنا رہا ہوں پوری طاقت سے. پوری طاقت سے آیتوں کو اپنے عقیدوں میں باندھ لو. من ہے جو اللہ کا چہرہ ہے باقی رہے گا. من ہے جو اللہ کی زبان ہے. من ہے جو بخشوائے گا. من ہے جسے مرتضیٰ بنایا. من ہے جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. بالغ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ حدید وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ کا رائے کا من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے نبیوں کی مدد کر رہا ہے. قاضی چک کے مومنوں تھک گئے. تھک گئے, میں بھی تھک گیا. بس تھکے تھک جاؤ تو بتا دینا, ختم کر دیا. تھک گئے ہاتھ کھولیں گے تو پتا چلے گا نا. بھئی ہاتھ کھلے رکھنا اور سر اٹھائے رکھنا. ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے نبیوں کی مدد کر رہا ہے. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ بقر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے. پورے ہاتھ نہیں اٹھتے, پورے ہاتھ نہیں اٹھتے. یا سمجھ میں نہیں آ رہی آیت؟ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاتھ کھلے رکھنا. اب فیصلہ تم کر لو کہ من ہے جسے اللہ نے مرتضیٰ بنایا. من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. من ہے جو قیامت میں بخشوائے گا. من ہے جو اللہ کی زبان ہے. من ہے جو اللہ کا چہرہ ہے. من ہے جو چھپ کر نبیوں کی مدد کرتا ہے. من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خریدتا ہے. مالک قاضی چک کے مومن مجھے دیکھ رہے ہیں تو تیرے قرآن کا یہ من سمجھ میں نہیں آ رہا. کام یا جوہری تو ہٹ جا. میرے محمد قاضی چک کے مومنوں کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو. من کن تو بولا. علامت ہے. علامت ہے. اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے پانی دے دیں گے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا پڑھنا ہے مجھے, اس لیے کہ میں نے یوٹیوب سے یاد کر کے مجلس پڑھنا نہیں سیکھی ہے. میں حوزے کا پڑھا ہوا ہوں. عربی بھی جانتا ہوں, فارسی بھی جانتا ہوں. اچھی بات. میرا کام ہے قرآن پہنچانا. بھائی موڈ خراب ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ, بھائی کمال ہو گیا. وہ من ملا کہاں ملا؟ من کن تو فہذا. بھائی کمال ہو گیا. سیالکوٹ میں جب میں مستری عبداللہ میں پڑھتا ہوں تو وہاں نعرہ لگتا ہے اس جملے پہ کہ زبان کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ قاضی شک والوں کو بھی آتا ہوگا. زبان کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ آتا ہے نا؟ سنا تھا ادھر؟ کیا سنا تھا؟ علی مولا.
ہے من کن تو مولا. زبا کے ساتھ دل بولا, کیا بولا بھائی؟ کمال ہو. زمین بولی فلک بولا, کیا بولا؟ زمین بولی فلک بولا, کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ اب میرے جملے کو یاد رکھنا کہ یہ انسان اتنا گھٹیا ہے, اتنا ذلیل ہے, اتنا پست ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو مان لے گا, لیکن میرے محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا. سلامت رہے جی, سلامت رہے. سلامت رہے آپ. کتنے بجے تمام کرنی ہے مجلس؟ کمال ہو گیا. موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ اچھا بھائی, بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. بھائی اب مجھے کیا معلوم کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. مجھے تو قرآن پڑھنا ہے نا, میں تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں. یار سارے ساتھی ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا, نعرہ حیدری. بسم اللہ ہو گئی. میں شکر گزار, خدا آپ کو محفوظ رکھے. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, بہت پڑھے لکھے مومن بیٹھے ہیں. بھائی کمال ہو گیا, پڑھے لکھے کیوں نہ ہو, یہ فرش ہے باب العلم کا. ابو جہل کا ماننے والا تو آئے گا نہیں. یہی ہے نا. اگر تو ہوا کیا بھئی, میرے ساتھ ہے نا, اس من کو اپنے من میں بسا لو, اس من کو اپنے من میں بسا لو, اللہ من کی مرادوں کو پورا کر دے گا. تو من ہے, توجہ رکھنا, من ہے جو بخشوائے گا. اب اگر موڈ خراب نہ ہو تو ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دوں. ابھی فرما رہے 15 منٹ ہے میرے پاس, 15 منٹ ہے, زیادہ زحمت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دوں, اور آیتیں زیادہ تو نہیں ہو گئی. بھائی میں تمہیں نہ سناؤں تو کسے جا کے سناؤں؟ حالانکہ مجھے حدیث پڑھنی چاہیے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, پڑھنی مجھے حدیث چاہیے, اس لیے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کافی ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا. اچھا اب چھوٹی سی, آپ سلامت رہیں, چھوٹی سی آیت سن لو, چھوٹی سی. بڑے کام کے جملے. سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَاهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلائیں گے. قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلائیں گے. حقانے والا جانتے ہو حقانے والا کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا. حقانے والا آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے؟ آگے. وہی حقانے والے تم نے بھی دیکھا, میں نے سنے میں دیکھا, سن میں بھی میں نے دیکھا ہے. حقانے والا ڈنڈا لے کے پیچھے سے جانوروں کو حقاتا ہے, آگے نہیں ہوتا. آگے تو جانور ہوتے ہیں, حقانے والا پیچھے ہوتا ہے. عربی میں اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں سائق. یہ جو آیت میں آیا ہوا ہے سائق. اللہ کہتا ہے سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے, ان کی امت آگے ہوگی. سارے حقانے, ہاتھ نہ باندھنا بھی, سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے قیامت کے میدان میں, اور ان کی امت آگے ہوگی. تو فیصلہ کیا ہوا؟ قیامت کے میدان میں حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے, ان کی امت آگے ہوگی. اور میرے محمد نے کہا, سنی شیعہ دونوں کتابوں میں, کندھے پہ علی کے ہاتھ رکھے, یا علی انت قائد الغر المحجلین. علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا, تیرے چاہنے والے پیچھے. تھک گئے؟
سلامت رہیں آپ. پانی دے دیجیے گا. واہ یا سبحان اللہ. ختم ہو گئی بات. اب اس جملے پر تقریر ختم ہو رہی ہے, آخری مرحلے میں آ گئی. جتنے میرے بھائی, میرے مومنین, میرے دوست, میرے مومنین کے ذریعے میں تو مسلمین کو قرآن سنا رہا تھا. ختم ہو گئی. آخری جملہ ہے یہ, آخری تقریر کا. ہاتھ کھلے رہیں گے, سر اٹھے رہیں گے. اس کے بعد مصائب ختم ہو رہی ہے بات. فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ کیا ہوا؟ سارے نبی حقانے والے قیامت کے میدان میں آگے پیچھے. جلدی بتاؤ, آگے ہوں گے پیچھے ہوں گے سارے نبی؟ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے کہ سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے, ان کی امت آگے ہوگی. اور میرا نبی کہتا ہے علی قیامت کے دن, قائد کہتے ہیں آگے کو, علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا, تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے. اب میں نے ہاتھوں کو جوڑا, بہت بڑا جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, دست ادب جوڑ کے میں نے اپنے نبی سے پوچھا, اے جان کائنات, اے روح کائنات, اے عقل اول, اے خلق اول, اے خلق اول, اے صاحب الاولاق, یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ قیامت کے میدان میں نبیوں کو پیچھے رکھا, امتوں کو آگے رکھا, علی کو آگے رکھا, چاہنے والوں کو پیچھے رکھا. کہ امجد جوہری, اللہ کو نبیوں کے ہاں ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے. لیکن ٹھہر جاؤ, اللہ کو نبیوں کے ہاں ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے. لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے کہ یہ جنت چھوڑ دے گا, علی کو نہیں چھوڑے گا. جنت چھوڑ دے گا. بس میرے دوستوں, ختم ہو گئی میری بات. من ہے جو اللہ کا چہرہ ہے, من ہے جو اللہ کی زبان ہے. کون ہے وہ؟ بھئی کمال ہو گیا, گھبرا گئے. کون ہے وہ؟ وہ پوری کائنات میں ایک ہی تو ہے. آنکھیں دیکھیں عین اللہ, موڈ خراب ہو گیا. چہرہ دیکھا وجہ اللہ, زبان دیکھی, ہاتھ دیکھے, آنکھیں دیکھی, چہرہ دیکھا. بھئی کمال ہو گیا. اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے. عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, ید اللہ. ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا, آپ کو موت آ گئی. تھک گئے, مجھے کچھ کہنا تھا, اب نہیں کہتا. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. میں تو ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, کر دوں یا چھوڑ دوں؟ چھوٹی سی بات ہے, کروں؟ کہہ دوں ایک جملہ, کہہ دوں ایک جملہ. بھئی عین اللہ, وجہ اللہ, آنکھیں دیکھی, عین اللہ, چہرہ دیکھا, وجہ اللہ, زبان دیکھی. اب جلدی سے بتاؤ عین اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی آنکھ. تو اس کا مطلب یہ علی کی آنکھ علی کی نہیں, اللہ کی. علی کا چہرہ علی کا نہیں, اللہ کا. علی کی زبان علی کی نہیں, اللہ کی. علی کے ہاتھ علی کے نہیں, اللہ کے. علی کے کان علی کے نہیں, اللہ کے. بھئی کمال ہو گیا. یا رسول اللہ, آنکھیں عین اللہ, چہرہ وجہ اللہ, زبان لسان اللہ, ہاتھ ید اللہ. آپ کا سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا.
آخری جملہ ہاتھ نہ باندھنا، آخری جملہ یا رسول اللہ، سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ کام یا جوہری خاموش، لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، روح کا روحی یا علی، روح کا روحی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، علی کا خون میرا خون، آدھا علی خدا لے گیا، آدھا علی نبی لے گیا، علی سے دشمنی کرو گے، آدھی لعنت خدا کی طرف سے، آدھی نبی کی طرف سے۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علی کا پہلا کام سجدہ۔ کعبے میں آئے، پہلا کام کیا ہے علی کا؟ سجدہ۔ باپ کا پہلا کام سجدہ، بیٹے کا آخری کام سجدہ۔ گردن جاتی ہے جائے، نانا کا دین بچ جائے۔ کون؟ حسین۔ کون؟ تمہارے وقت کا امام کہتا ہے، کربلا زیارت کے لیے گئے ہو نا، قبر حسین کی زیارت کی ہے، جس نے نہیں کی اس کے لیے دعا کرتا ہو، اللہ اسے کربلا کی زیارت نصیب کرے، اور جس نے کی ہے اسے پتا ہے کہ جب تم قبر حسین کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو میرے امام زمانہ کا، تمہارے وقت کے امام کا، تمہارے 12ویں سرکار کا جملہ لکھا ہے قبر حسین کی۔ جملہ سناؤں تمہیں میں؟ السلام، جملہ سننا، السلام علی قتیل العبرات۔ میرا امام زمانہ کہتا ہے سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ میں نے جملہ پڑھا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی۔ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہو؟ خود حسین نے عاشور کے دن کہا انا قتیل العبرا، میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے روئے، کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے روئے، کبھی جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہوئے روئے، مجھے رولا رولا کے مارا۔ دوسرا جملہ سنو گے؟ میرا 12واں امام کہتا ہے السلام علی الخد الطریب، سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ تمہیں یاد تو ہوگا نا کہ یہ کس کا رخسار ہے جو مٹی پہ رکھا گیا؟ حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھاتے، جہاں جی چاہتا مٹی پہ پھینک دیتے۔ خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ جملہ سننا، میرا 12واں امام کہتا ہے زیارت ناہیہ، کبھی تمہیں زمانہ مہلت دے تو ترجمے کے ساتھ یہ زیارت پڑھنا۔ جملہ سنو گے میرے امام کا؟ تمہارا 12واں امام کہتا ہے السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا، جب گوشوارے نوچے گئے تو کانوں سے خون نکلا۔ یاد ہے نا تمہیں؟ وہ حسین کی بچی یاد ہے؟ عاشور کے دن، جملہ سنو، عاشور کے دن جب حسین اکیلے ہوئے تو تمہیں یاد ہوگا حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ آواز دے کے خیمے میں آئے، فضا کو بلایا، کہا فضا میری ماں کی کنیز میرے قریب آ۔ فضا آئی، فضا سے کہنے لگے فضا فنا خیمے میں جا، اس میں ایک پرانا صندوق رکھا ہے، اس صندوق کو کھول، اس میں ایک پرانا کرتا رکھا ہے، وہ کرتا لیتی آ اور دیکھ فضا زینب کو پتہ نہ چلنے پائے۔ فضا خیمے میں آئی، صندوق کھولا، حسین کا پرانا کرتا نکالا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا۔ شہزادی زینب کی نگاہ پڑی، پکار کے کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش کھڑی ہے، منع کیا ہے نا،
بہن کو نہ پتہ چلے۔ فضا خاموش کھڑی ہے۔ جلال آ گیا، علی کی بیٹی ہے نا، جلال آ گیا، کہا فضا میری ماں کی کنیز ہے نا، تجھے میرے ماں کے حق کی قسم بتلا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا نے روتے ہوئے کہا بی بی مولا نے پرانا کرتا مانگا ہے۔ زینب نے چیخ ماری، کہا فضا بھائی نے کرتا نہیں مانگا، بھائی نے کفن مانگا ہے۔ تمہاری صدائیں بلند ہیں، ذوالجناح کی زیارت کرو گے، ماتم کرو گے نا، ماتم کرتے رہنا۔ دیکھو ماتم کا اور زیارت کا لطف اسی وقت ہے جب آنکھوں سے آنسی جاری ہو جائے۔ تو دو جملے سن لو، زیادہ زحمت نہیں ہے، دو جملے سنو۔ فضا بی بی نے کہا فضا یہ کرتا مجھے دے۔ اماں اس کرتے کو سیتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے اسے پہنانا، اور جب تیری مدینے واپسی ہو تو میری قبر پہ لا کے رکھ دینا۔ بہن نے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کرتا پہنایا۔ حسین کا جملہ سنو گے، حسین کا جملہ کہنے لگے بہنوں اب حسین بہت تھک چکا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، اب سب کو فردن فردن الگ الگ سلام نہیں کر سکتا، تم دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو جاؤ اور حسین تمہیں سلام کرتا ہوا نکل جائے گا۔ بیویوں نے دو رویا قطار بنائی، حسین نے ہاتھ اٹھایا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، یا سکینہ علیکن من السلام، بیویوں تم پر میرا آخری سلام ہو۔ خیمے کے دروازے پہ آ کے حسین رک گئے، سلام کیا۔ حسین کو ودا کرنے والا قافلہ چلا، چند لاوارث بچے، چند بیوائیں تر خیمہ تک آ کر رک گئیں۔ جملہ سننا، حسین نے ماں کی کنیز فضا کو بلایا، کہا فضا ادھر آ۔ فضا قریب آئی، کہا فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین تم میرے امام ہو۔ کہا فضا میں کون ہوں؟ کہا حسین تمہیں میں نے بچوں کی طرح گودوں میں کھلایا ہے۔ کہا حسین، جملہ سنو گے، کہا فضا میں اگر کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا کیسے نہیں مانوں گی؟ کہا فضا میں میدان جا رہا ہوں، اب زندہ پلٹ کے نہیں آؤں گا، میرے مرنے کے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ، پاک پروردگار تمہاری ان صداؤں کو محفوظ رکھے۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں۔ پرسہ دے رہے ہو نا، جملہ سنو گے۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، آواز دی ایوکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا؟ تمہیں یاد ہے نا کون ذوالجناح لاتا تھا؟ عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے۔ جیسے ہی حسین کی آواز آئی ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا، راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، زینب آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آ گئی۔ بھائی جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ زینب نے بھائی کو سوار کرایا، تو قدم چلے تھے، حسین پکار کے کہا بہن نے بھائی رک جاؤ۔ کہا بہن کیا بات ہوئی؟ کہا ذوالجناح سے نیچے اترو۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، کہا بہن کیا بات ہوئی؟ کہا میرے قریب آؤ۔ حسین قریب آئے زینب کے، جملہ سنو گے زینب کا، کہا بھائی اماں نے وصیت کی تھی کہ جب بچہ میدان کی طرف جانے لگے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ حسین چیخیں مار کے رونے لگے، کہا بہن زینب پھر میں بھی اماں کی وصیت پوری کر دوں، ذرا اپنے بازوؤں سے کپڑے ہٹاؤ۔ بس آخری جملے سنو۔ بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، بھائی نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی ذوالجناح کو، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا۔ تمہیں یاد ہے نا حسین کا ٹوٹا ہوا دل ہے، ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہنے لگے ذوالجناح میرا اکبر میرا ساتھ چھوڑ گیا،
میرا عباس میرا ساتھ چھوڑ گیا، میرا قاسم میرا ساتھ چھوڑ گیا، اب آخری وقتوں میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے۔ اتنے میں حسین کے کانوں میں ایک چھوٹی بچی کی آواز آئی، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا ذوالجناح۔ بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ۔ حسین ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا، کہنے لگے یہ وہی بچی ہے جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، پتہ ہے نا تمہیں، وہی بچی ہے۔ گود میں لیا، کہنے لگے بیٹی سکینہ تجھے پتہ ہے تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم۔ کہا سن، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا مانگی، پروردگارا مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، اور میرے شہید ہونے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں۔ بس آخری جملے سنو، اس کے گوشوارے نوچے جائے، میں صبر کروں۔ کہا بیٹی اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئی ہے؟ کہا بابا رک جاؤ، بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ کہا نہیں بیٹی مجھے جانا ہوگا، عصر کا وقت قریب ہے۔ بیٹی میرے مقدر میں شہادت ہے، تیرے مقدر میں یتیمی ہے۔ بچی نے ننھے ہاتھ جوڑے، کہا بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ کہا بابا پھر مجھے نجف کا راستہ دکھلا دو، اپنے دادا کے پاس جاؤں گی۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، آخری جملہ تقریر کا یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو۔ یہ کہتے جاتے ہیں، فوجیں بھگاتے جاتے ہیں، ایک مقام پہ حسین اکیلے کھڑے ہیں، پہلو سے آواز آئی بیٹے حسین کب تک لڑتا رہے گا؟ تلوار کو نیام میں رکھ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف سے تیر آئے، ایک طرف سے نیزے آئے، میرا مولا ذوالجناح سے زمین۔ یا حسین 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 یا حسین